السلام علیکم ایوری ون. آج ہم تاریخ طب میں پڑھیں گے ابن وافد. تو چلیے شروع کرتے تعارف انٹروڈکشن. ان کے بارے میں جانتے ہیں کیوں فیمس ہے, ان کا کردار کیا رہا ہے ہمارا یونانی طب میں. ابو المطرب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الکبیر بن یحییٰ بن وافد بن محمد لہمنی اندلس کا انتہائی مشہور و معروف طبیب گزرا ہے. اتنا لمبا نام یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ فزیشین, بہت اچھا فزیشین گزرا ہے. یہ قابل طبیب یعنی فزیشین عہد ذوالنون میں تھا. یہ 387 یعنی 997 عیسوی میں اندلس کے شہر تلیتلا میں پیدا ہوا, اور ایسے آثار ملتے ہیں یعنی ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ 460 عیسوی تک زندہ رہا. علم الادویہ جو میڈیسن کی اسٹڈی ہوتی ہے بالخصوص مفردات پر عبور رکھتا تھا. ہماری مفردات دو ہوتی ہیں, ہماری جو میڈیسن ہوتی ہے وہ ہماری کیا دو ٹائپ کی ہوتی ہے, مفرد اور مرکب. تو مفرد پہ جو زیادہ اچھے سے عبور رکھتا تھا, عبور رکھنے والا طبہ میں اس کا شمار ہے. مؤخرین کے مطابق اس کے زمانے میں ضبط ادویہ کے باب میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا, یعنی کوئی دوسرا نہیں تھا. اکیلے نے بہت مہارت حاصل کی. یہ مفرد ادویہ پر لکھی گئی اپنی کتاب کتاب الادویۃ المفردہ کی اہمیت و افادت کی وجہ سے آج بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے. کتاب المفردات تو آپ نے سنا ہی ہوگا, آپ آگے جا کے پڑھو گے, پروف میں بھی اس کا یوز ہوتا ہے. تعلیم و تربیت. اب اس نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی وہ دیکھتے ہیں. ابتدائی تعلیم یعنی پرائمری ایجوکیشن کی تفصیل نہیں ملتی, یہ نہیں پتہ چلتا کہ پرائمری ایجوکیشن اس نے کہاں سے حاصل کی. علم طب کے تعلق سے درج ہے کہ ارسطو اور دیگر فلاسفہ کی کتابوں سے علوم حکیمہ حاصل کیے, جس سے علم طب کی طرف رجحان ہوا. یعنی ان کی کتابیں پڑھ کے اس کو بھی اٹریکشن ہوئی کہ میں بھی علم سیکھوں, اور مزید طبی علوم کے حصول کے لیے جعلی نیوز کو بھی پڑھا. طب میں علم الادویہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ڈائیوسکوروس کی کتاب کتاب الحشائش کا بخوبی مطالعہ کیا اور علم الادویہ میں غیر معمولی قابلیت پیدا کی. فضل و کمال. اب دیکھتے ہیں اس سے کارنامے کیا کیا ہیں. ابن وافد ایک اچھا طبیب یعنی کہ بہت اچھا فزیشین, ماہر ادویہ یعنی کہ میڈیسن کا ماہر, اور مصنف یعنی رائٹر بھی تھا. رائٹر اپنی کتاب سے زیادہ فیمس ہوا ہے, وہ شہرت اس کو حاصل ہوئی ہے. ابن وافد بحیثیت طبیب ایز اے فزیشین وہ کیسا تھا. ابن وافد ایک عمدہ طبیب تھا. طب کے باب میں اس کا ایک نہایت خوبصورت مسلک ہے, وہ یہ کہ غذا یعنی کہ غذاؤں یا ان کے قریب تر اشیاء سے جب تک کہ علاج ممکن ہو ادویہ سے کام نہ لینا چاہیے. اس کا کہنا تھا کہ دوا جب یوز کرو جب تک کہ ضرورت نہ پڑے, لائک اس سے پہلے غذا سے ہی علاج کرو. اس کے علاوہ اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر کہیں مرکبات کا استعمال ضروری ہو تو ایسے مرکب کا استعمال کرنا چاہیے کہ جس میں کم سے کم دوائیں ہوں. خطرناک اور مشکل امراض میں آسان اور قریب تر علاج کے لیے اس کے نوادرات نہایت حیرت انگیز ہیں. اپنی طبی لیاقت اور معالجانہ شان کی وجہ سے تولید کے بیمارستان میں افسر الاطباء کے عہدے پر فائز کیا گیا, یعنی کہ بہت اچھا اس کو فزیشین مانا جاتا تھا. ابن وافد بحیثیت ماہر ادویہ. اب جس میں اس کی مہارت حاصل تھی اس کے بارے میں جانتے ہیں. علم الادویہ کے تعلق سے یہ اپنے زمانے کا امام تھا, مطلب کتنی بڑی اس کی شہرت حاصل تھی. مفرد ادویہ پر اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں ڈائیوسکوروس اور جعلی نیوز کی کتابوں کے حوالے دیے اور اسے انتہائی سلیقے سے مرتب کیا. روایت موجود ہے کہ مفرد ادویہ کا افعال و خواص کو جاننے یعنی کہ اس کے فنکشن کو جاننے, ادویہ کی اسما کی تصحیح, ادویہ کو درجات ادویہ کے مطابق ترتیب دینے میں ابن واحد نے عمر کے 20 سال صرف کیے تھے, یعنی یوز کیے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ اسی خواہش کے مطابق ایک کتاب ترتیب ہو گئی تھی. بعد میں یہ معناز طبی تالیف متاخرین کے علم الادویہ کا ایک اہم مراکز ثابت ہوئی. ابن وافد بحیثیت مصنف. تاریخ طب میں وہی اطباء زندہ جاوید رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے معالجاتی مصروفیات میں سے کچھ وقت تصنیف و تعلیف کی نظر کیا. یعنی کہ یہ بولا جاتا ہے کہ جو ہمارے اطباء تھے نا, آج کل وہی اطباء جانے جاتے ہیں, وہ اطباء جاتے ہیں جنہوں نے کچھ کتابیں لکھی, کیونکہ کتاب کے ذریعے تو ہمیں پتہ ہے کہ اچھا اطباء نے یہ کام کیا ہے, تو آج وہی اطباء جانے جاتے ہیں. ابن وافد نے بھی اس خدمت کو پوری طرح انجام دیا. اس کے قلم سے وجود میں آنے والی اہم تصانیف یہ ہے. کون سی؟ کتاب الادویۃ المفردہ اور مجربات فی الطب. ان کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ.